بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ گناہ عظیم ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ایسا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس درد سے قتل کر دینا کہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ایسا کبیرہ گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث میں ہمیں ان تین کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن اس حدیث میں ان تین کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جانے انجانے میں کوئی ہمارا بھائی بہن اس میں انوالو ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے، اس کبیرہ گناہ سے بچائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، شریک کر دیا جنت نہیں ملے گی۔ کوئی اور کبیرہ گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے توبہ ہیں، اس کی جو اور نیکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، جنت دے دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، عبد الرحمن، عبداللہ، قادر رضا، کوئی بھی ہو، جس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بات کی کنفرمیشن ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پر فوکس کریں جو مین چیز ہے، تاکہ ہماری نمازیں، زکوٰۃ، حج، عمرہ، روزے، صدقات یہ قبول ہوں۔ اگر ہم نے محنت کی، اگر یہی قبول نہ ہوئے تو فائدہ کیا ہوا؟ تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم شرک میں تو نہیں انوالو ہیں۔ مطلب ہم کسی قبرستان میں جا کر یا کسی مقبرے پر جا کر، کسی مزار پہ جا کے، کسی آستانے پہ جا کے ہم کہیں سجدہ تو نہیں کر رہے وہاں کے اس بابے کے نام کی نظر و نیاز تو نہیں دے رہے۔ یہ اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ ہم ان کے کوئی کڑے، دھاگے، چھلے وہ تو نہیں پہن رہے، کوئی پتھر لٹکانے کے لیے دیا وہ تو نہیں لٹکا رہے گھر میں آ کے، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو دھیان رکھنا ہے۔ تعویذ تو نہیں پہن رہے ہم لوگ۔ تو یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اگر ہم اس میں جانے انجانے انوالو ہو گئے، شیطان کا کام ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، وہ ٹکا کے آپ کو اسی پہ رکھے گا، پھر آپ خیر کی طرف نہیں آ پائیں گے۔ تو اگر موت مشرک کے طور پر ہوئی، جنت نہیں ملے گی۔ تو ہم جو سب کچھ یہ کر رہے ہیں، جو اتنی محنت کریں، کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے تو کر رہے ہیں نا۔ اگر وہی نہیں ملی، میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا، اور بھی کچھ ویڈیو سے آپ کو، کچھ علماء کرام سے آپ کو پیغام پہنچ گیا ہوگا شرک کے بارے میں۔ اگر پھر بھی آپ ڈٹ گئے تو اس کے لیے میں ہمیشہ ایک سینگ جو میری ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ جو گناہ کرتا ہی نہیں وہ فرشتہ ہے، جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہمیں فیل ہو جائے، ہمیں کنفرم ہو جائے، تو ہم فوراً پلٹ آئیں اور حق بات کی طرف ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ ضرور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔